اے قارعہ تیرے نشان، اے واقعہ تیرے نشان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام سبق آموز خبریں لیے حاضر ہوں۔ آج ہمارے ان سبق آموز خبروں میں کیا کیا دکھایا جا سکتا ہے، آئیے اس کی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ بچوں کو درختوں کے قریب جانے دیجیے کیونکہ وہاں وقت گزار کر ان کی دماغی نشوونما میں اضافہ ہوتا ہے۔ ماہرین نے اس مرض کے بارے میں اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہیپاٹائٹس سے روزانہ ہلاکتیں کورونا وائرس سے 4 گنا زیادہ ہے۔ ہر معاشرہ اپنے رسم و رواج، مذہبی اور قومی اقدار کا حامل ہوتا ہے۔ نشے میں دھت بیٹے نے پستول نکال کر باپ پر فائرنگ کر دی۔ ہم کسی تجربے کار یا کسی استاد سے رہنمائی نہیں لیتے، از خود فیصلے کرتے ہیں۔ سوچ سے رویے جنم لیتے ہیں، رویوں سے معاشرہ بنتا ہے۔ ایک حالیہ یورپی تحقیق کے مطابق گزشتہ سال 63 لاکھ افراد کینسر کا شکار ہوئے۔ حالیہ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ بچوں کے پلاسٹک کے کھلونوں میں 400 سے زائد کیمیکلز شامل ہوتے ہیں۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، عموماً 5 سال یا سے کم عمر کے بچے، ان میں یہ عادت ہوتی ہے کہ جو بھی چیز ان کو دی جائے وہ فوراً منہ کے اندر لے کے ان کو چیک کرتے ہیں۔ شمالی وزیرستان میں براتیوں سے بھری گاڑی روڈ حادثے کا شکار ہو گئی۔ کیریبین ملک ہیٹی میں 7.2 شدت کے زلزلے نے تباہی مچا دی۔ ایک نئی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ 14 سال سے کم عمر کے بچوں میں بڑوں کی طرح محفوظ طریقے سے سڑکیں عبور کرنے کی مہارت نہیں ہوتی۔ بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا افراد نجومیوں اور جادو ٹونا کرنے والوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ انسان کو عموماً 3 اقسام کے جراثیم متاثر کرتے ہیں: بیکٹیریا، وائرس اور فنگس۔ کیجئے سب شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم ہماری ان سبق آموز خبروں کا آغاز زلزلے کی خبر سے کرنے جا رہے ہیں، مگر اس سے پہلے آئیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہیٹی میں 7.2 شدت کے زلزلے سے جو تباہی آئی ہے اور جو کچھ مکانات تباہ ہوئے ہیں، تو یہ زلزلے کے جو سلسلے ہیں یہ رکے نہیں ہیں، یہ ایک جاری رہتے ہیں۔ تھوڑے کچھ عرصے کے بعد ہمیں زلزلوں کی خبریں آتی ہیں، اور یہ کیا ہوا تھا، آئیے اس کی ایک رپورٹ دیکھتے ہیں۔ ہیٹی میں 7.2 شدت کے زلزلے نے تباہی مچا دی، 2000 افراد ہلاک، ہزاروں زخمی، کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ کیریبین ملک ہیٹی میں 7.2 شدت کے زلزلے نے تباہی مچا دی۔ اس زلزلے میں تقریباً 2000 افراد ہلاک جبکہ ہزاروں زخمی ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ زلزلے سے عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ متعدد عمارتیں زمین بوس ہو کر ملبے کا ڈھیر بن گئی ہیں، اور خصوصاً ملک کے جنوب مغربی علاقوں میں سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے، اور اس کے آس پاس کے علاقے بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ ہیٹی میں زلزلے کے بعد امدادی کارروائیوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ امدادی کارکنان کا کہنا ہے کہ ہیٹی میں زلزلے کے بعد ہونے والی شدید بارشوں کے باعث امدادی کام سخت متاثر ہوئے ہیں۔ یہ بارشیں گریس نامی سمندری طوفان کی وجہ سے شروع ہوئی تھیں۔ زلزلے کے باعث ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ ملک میں تقریباً 5 لاکھ بچے چھت، پینے کے صاف پانی اور خوراک سے محروم ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب 21 اگست ہفتے کے روز پاکستان میں کراچی سپر ہائی وے سے منسلک علاقوں نوری آباد اور کراچی شہر کے بعض علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جس کے باعث لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پاکستان کے زلزلہ پیما مرکز کا کہنا ہے کہ زلزلے کے جھٹکے صبح 11:39 پر محسوس ہوئے۔ زلزلے کی شدت 3.1 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز شمال مشرقی کراچی سے 76 کلومیٹر دور تھا، جبکہ گہرائی 15 کلومیٹر تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ زلزلہ یہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ زلزلہ آتا ہے، اور اس کی بہت ساری صورتیں ہیں، لیکن اگر ہم اس سے اپنے لیے سبق حاصل کریں تو زلزلوں کا سلسلہ دنیا میں آج بھی کئی جگہوں پر جاری ہو جاتا ہے۔
اور نہ صرف زلزلے آتے ہیں، آپ نے ابھی رپورٹ میں دیکھا کہ زلزلے کے ساتھ ساتھ بارشیں، سیلاب، آندھی، یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں۔ اچھا، یہ ہم نے دیکھا ہے کہ انسان اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا، تو ہمیں ان تمام تر واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، سبق حاصل کرنا چاہیے کہ آج جس طرح یہاں پر ہمیں یہ جیسے دیکھنے کو ملتا ہے کہ لاکھوں لوگ اجڑ گئے، ان کے گھر ٹوٹ گئے، ویران ہو گئے، ان کی مطلب کیا کہتے ہیں جائیدادیں ختم ہو جاتی ہیں، سب راتوں رات لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں، جو بچ جاتے ہیں، میں بچنے والوں کی بات کر رہا ہوں، زخمی ہو جاتے ہیں، کچھ رہتا نہیں ہے پاس۔ اب زلزلہ کہیں بھی آ سکتا ہے، زلزلہ نیک انسان بھی زلزلے کا شکار ہو سکتا ہے، گناہ گار انسان بھی زلزلے کا شکار ہو سکتا ہے۔ اب یہ ایک ایسی قدرتی آفت ہے کہ جس کا پتہ چلتا ہی کوئی نہیں ہے، سائنس لاکھ ترقی کر لے لیکن زلزلے کے تعلق سے سائنس بھی باتیں بتاتی ہے کہ اتنا آیا، اس جگہ سے آیا، وغیرہ وغیرہ، جو بھی ان کے سائنسی آلات ان کو خبر دیتے ہیں اس کے حساب سے یہ ہمیں بتاتی ہے، لیکن زلزلہ آ جاتا ہے، تباہی مچا جاتا ہے اور لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ خبر جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، ہوا، بارش، طوفان، سیلاب، زلزلے، یہ اس میں ہمارے لیے ایک موت کا درس ہے، ہمیں مرنا ہے، ہمیں جانا ہے دنیا سے۔ یعنی کوئی اس پہ بیماری نہیں ہے، نہ کورونا ہوا، نہ ہیپیٹائٹس ہوا، نہ کینسر ہوا، نہ ہارٹ اٹیک ہوا، نہ اس میں کوئی گردہ فیل ہوا، نہ جگر کا کوئی مسئلہ ہوا، نہ اس میں کوئی برین ہیمریج ہوا ہے، نہ کوئی بخار آیا تھا، کچھ بھی نہیں آیا، نتھنگ ایٹ آل، کوئی ری ایکشن بھی نہیں ہوا ہے، نہیں کوئی مطلب ایسی صدماتی خبر بھی نہیں آئی ہے کہ ہو جناب صدمہ ہوا اور دماغ کی شریان پھٹ گئی اور انتقال ہو گیا، نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، نتھنگ۔ آپ کام کر رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، جو بھی آپ ہیں، اور زمین ہلتی ہے اور بندہ چلا جاتا ہے، اور عمارتیں گر جاتی ہیں، چھتیں گر جاتی ہیں، تباہی آ جاتی ہے، بلڈنگوں پر بلڈنگیں گر رہی ہوتی ہیں، زمین پھٹ جاتی ہے، لوگ دھس جاتے ہیں زمین کے اندر۔ تو یہ تباہی پہلی بار نہیں آئی، یہ تباہی صدیوں سے آ ہی رہی ہے اور ہم سنتے ہیں، لیکن ہم بدقسمتی کے ساتھ موت کے لیے تیار نہیں رہتے، ہم قبر و حشر کے معاملے کے لیے تیار نہیں رہتے، ہمارا دل دنیا کی محبت سے باہر آتا نہیں ہے، ہم آخرت کی تیاری کی طرف بڑھتے نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے معاملات ہیں کہ بارشیں ایسی برستی ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لیتی، زمین اتنی ہلتی ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لیتی۔ تو اس میں ہم سب کے لیے عبرت ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عبرت حاصل کرنے والا، عبرت لینے والا ذہن اور جذبہ عطا فرمائے، اور جو کچھ دنیا بھر میں کئی حادثات ہو رہے ہیں، آپ نے حادثے کی بھی جھلکیوں میں ایک خبر دیکھی تھی کہ جناب حادثہ ہو گیا ہے، ٹرک، گاڑیاں، بسیں، ویگنیں الٹ جاتی ہیں، جہاز گر جاتے ہیں، ٹرینوں کے حادثات ہو جاتے ہیں، اموات ہی اموات ہیں، اموات ہی اموات ہیں۔ مطلب یہ میری کوئی ایسی اسٹڈی نہیں ہے، لیکن دیکھا جائے کہ دنیا میں پیدا ہونے والوں کی تعداد زیادہ ہے یا انتقال کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے؟ بہت زیادہ انتقال ہو رہے ہیں، اور یہ تو رپورٹ تو خیر مرنے والوں کی چیزیں زیادہ رپورٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ تو ہمیں وہ رپورٹس مل رہی ہوتی ہیں جو اس طرح کے حادثات میں لوگ انتقال کر جاتے ہیں، لیکن عام طور پر جو اموات ہو رہی ہوتی ہیں، ہر موت کا تو ہمیں پتہ نہیں چلتا نا، ہر موت تو رپورٹ نہیں ہوتی، لیکن دنیا میں پھر بھی تعداد بتائی بھی جاتی ہے کہ لاکھوں لاکھ لوگ سالانہ یا ماہانہ اتنے انتقال کر جاتے ہیں جو ان کو رپورٹ ملتی ہے۔ تو موت یہ نصیحت کے لیے کافی ہے۔ ہمارا یہ جو پہلا سیگمنٹ ہے موت کی یاد پر ہے کہ ہم موت کو ہر وقت یاد رکھیں، کب زمین ہلے، کب آسمان بادلوں سے پانی اس طرح برسے کہ مسائل ہی مسائل، مسائل ہی مسائل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زمینی، آسمانی بلیات اور آفتوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور کورونا سمیت دیگر بلاؤں اور آفتوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا، سلامتی کا سوال کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا کر، ایمان کامل ہو، کہ بسا اوقات اس طرح موت آ سکتی ہے کہ بندے کو موقع ہی نہ ملے۔ کچھ موقع مل جاتا ہے بیماری میں، اس طرح کے حالات میں موقع مل جاتا ہے، حواس باقی رہ جاتے ہیں، موت آ رہی ہوتی ہے اور وہ اس کو فیل کر رہا ہوتا ہے کہ اب شاید ہو سکتا ہے کہ میرا انتقال ہو جائے، اس میں
معافی، تلافی، توبہ، بہت سارے مواقع ہو سکتا ہے کہ مل بھی جائیں، لیکن بس اوقات نہیں ملتے مواقع، سڈنلی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ حادثاتی واقعہ ہو جاتا ہے، صرف شور مچتا ہے، کوئی ایسے واقعات ہوتے ہیں، صرف شور ہوتا ہے، شور میں بھی خوش نصیب ہوگا وہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا کر دے۔ تو واقعہ عموماً جس طرح کا حادثات واقع ہوتے تو شور مچتا رہتا ہے، تو اللہ ہمیں توفیق دے، ہم توبہ کرتے رہا کریں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 70 بار اور 100 بار استغفار کرنا ثابت ہے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، آپ کے تو صدقے سے آپ کے اگلے اور پچھلوں کے گناہ بخشنے کی بات قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ تو یہ ہماری تعلیم ہے، ہماری تربیت ہے، امت کو سمجھایا، امت کو سکھایا گیا ہے کہ ہمارے آقا اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم استغفار کریں، تو ہمیں بھی کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ حالات ایسے ہیں کہ جتنا استغفار کرے اتنا اچھا ہے، بہتر ہے۔ استغفار سے گھر میں، کاروبار میں، جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں برکت آتی ہے، اللہ کی رحمت ملتی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس کی کثرت رکھیں، درود پاک بھی پڑھتے رہیں، استغفر اللہ بھی پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہم دیکھیں گے۔ قدم قدم پر گناہ ہو رہے ہوتے ہیں پیارے اسلامی بھائیوں، قدم قدم پر گناہ ہو رہے ہیں، قدم قدم پر توبہ بھی کرنی چاہیے، کثرت سے توبہ کرنی چاہیے، اور اس میں ہمیں ہرگز 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 غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ کچھ ہدف رکھ لیں، روز کی 100 بار استغفار کی تسبیح کرنے کا ہدف رکھ لیں، 200 بار استغفار کی تسبیح کرنے کا، استغفر اللہ۔ اس کے علاوہ بھی استغفار، سید الاستغفار ہمارے شجرہ شریف کے اندر لکھا ہوا ہے، مریدین اور طالبین جو ہیں اہل سنت کے، انہیں اس کے پڑھنے کی اجازت موجود ہے۔ اللہ ہم سب کو کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، ہمیں امن نصیب ہو، ہمیں راحت نصیب ہو، اور ایک کاش ایک کاش ایک کاش ایمان اور عافیت اور میٹھے مدینے میں، آقا کے قدموں میں، آقا کے جلووں میں، سبز گنبد کے سائے میں ایمان اور عافیت پر ہمیں شہادت کی موت نصیب ہو، جنت و بقیع میں ہمیں مدفن نصیب ہو جائے، اور جنت و فردوس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پروس نصیب ہو۔ یہ سوچ بنانی پڑے گی، اور اس سوچ کو بنانے کے لیے میں آپ کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی دعوت دیتا ہوں۔ آپ کی فیملی، جو بھی آپ کے عزیز و قارب دوست احباب ہیں، آئیے دعوت اسلامی کے اس نیکیوں بھرے دینی سنت بھرے ماحول سے وابستہ ہوں۔ الحمدللہ اس دینی ماحول میں باکثرت ہم کہہ سکتے ہیں کہ توبہ کرنے کا موقع نصیب ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج کل جو کورونا ایک عرصے سے چلا آ رہا ہے، کورونا کی وجہ سے جو کچھ آزمائشیں پریشانیاں ہوئی ہیں، ان میں ایک عجیب و غریب سی بات جو سامنے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ وہم میں اور وسوسوں میں اور مطلب فضول قسم کی چیزوں میں اور ناجائز قسم کی غیر شرعی معاملات میں کس طرح پڑ گئے ہیں۔ آئیے اس کی ایک رپورٹ دیکھتے ہیں، پھر ہمارے ساتھ انشاءاللہ مفتی شفیق صاحب ہوں گے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں، ان سے انشاءاللہ ہم اس معاملے میں رائے بھی لے لیں گے، یہ کیا ہو رہا ہے اور اصل ہونا کیا چاہیے، اور کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے پہلے رپورٹ دیکھتے ہیں۔ بے یقینی والی کیفیت میں مبتلا افراد جادو ٹونا کرنے والوں اور نجومیوں کی طرف مائل ہونے لگے۔ بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا افراد سوشل میڈیا پر ٹیروٹ کارڈ سے احوال بتانے والوں، درخت کے پتوں پر خواہشات لکھ کر جلانے والوں، کرسٹل سے علاج کرنے والوں، نجومیوں اور جادو ٹونا کرنے والوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ لوگ اپنے ان دیکھے مستقبل کو جاننے کے لیے ان افراد سے رابطہ کر رہے ہیں۔ اس رجحان پر نیو یارک یونیورسٹی میں نفسیات کے پروفیسر کا کہنا ہے، گزشتہ 2 برس سے عوام کورونا وبا کی بے یقینی والی کیفیت اور افواہوں میں جی رہے ہیں اور اب بیزار ہو چکے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ ایسے عجیب و غریب افراد کا سہارا لے رہے ہیں۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سوشل میڈیا پر نجومی اور جادو ٹونا کرنے والی عورتیں اور مرد تیزی سے مقبول ہو رہے ہیں، اور یہ لوگ اب لاکھوں کما رہے ہیں کیونکہ ان پر کان دھرنے والوں کی تعداد بھی لاکھوں میں ہے۔ علم نجوم سے وابستہ پیجز بھی خاصے مقبول ہو رہے ہیں۔ اسی طرح سے صحت دینے والے کرسٹلز اور محبت کے نام پر موم بتیاں بھی دھڑلے سے فروخت ہو رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں مفتی محمد شفیق صاحب ہیں۔ حضور، عرض یہ ہے کہ یہ جو بے چینی کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، کہ روزگار ہے، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، کاروبار کا کیا ہوگا، گھر بار کا کیا ہوگا، آگے فیوچر کیا ہے،
اس تعلق سے لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. اس میں اب یہ چیز بھی ہے، لوگ کارڈز کے ذریعے اور ذائچوں کے ذریعے پتہ نہیں کن کن ذرائع سے، یہ بھی سمجھیں کہ ایک وداؤٹ انویسٹمنٹ بزنس ٹائپ کا بھی بن جاتا ہے. بالکل. تو لوگ جا رہے ہوتے ہیں، معلومات کر رہے ہوتے ہیں. تو اول تو یہ کہ یہ بتائیے کہ یہ جو معلومات لیتے ہیں لوگ، نجومی کے پاس بھی جاتے ہیں، کاہن بھی اس میں ایک ورڈ استعمال کیا جاتا ہے یہ نا، یہ اس طرح کی چیزیں کہ ہمارا کیا ہوگا، اور ان سے خبر لینے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اس کے مطابق وہ اپنی پلاننگ بھی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان سے پوچھتے بھی نہیں ہے کہ تم کو تمہارے بارے میں کیا پتہ ہے، جن سے یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کیا فرماتے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. روایات کے اندر یہ بیان کیا گیا جس سے ہمیں بالکل واضح طور پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ابھی سے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بلکہ ان سے پہلے بھی لوگ اس طرح کی یہ خرافات میں اور کاہنوں کے پاس جانا، عراف بھی کہا جاتا ہے، ان کے پاس جاتے اور باقاعدہ یہ اپنے مستقبل کے بارے میں آگے کیا ہونا ہے اس کے حوالے سے ان سے کچھ معلومات لیتے اور پوچھتے. عید مسلم ہر مسلمان کو سب سے پہلے تو اس چیز کے اندر اسلامی کیا نقطہ ہے، اسلامی اس طور پر کیا نظریہ اور ہمیں اسلام کی تعلیمات کیا ہیں وہ دیکھنی چاہیے. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ من اتا کاہنن، جو کسی کاہن کے پاس جائے، اور بعض روایت میں عرافن، ایسے کسی شخص کے پاس جائے اور اسی سے کسی کی چیز کے بارے میں پوچھتا ہے، اور پوچھنے کے بعد اس کی سوچ یہ ہو جاتی ہے فصدقہ بما یقول، جو وہ کہتا ہے اس کی تصدیق وہ کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقد کفر بما نزل علی محمد، جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس آدمی نے کفر کیا، ان احکامات کو کفر کیا. گویا کہ اس شریعت کے حوالے سے ان چیزوں کا اس نے کفر کیا، انکار کر دیا کہ وہ ایسے کاہنوں کو، نجومیوں کو یہ عقیدہ رکھتا ہے، اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ جو بتا رہا ہے یہ ایسا ہی ہے اور یہ سچ بتا رہا ہے. تو یعنی کتنی گویا کہ بڑی آفت میں آدمی پڑ جاتا ہے کہ بظاہر اپنی دنیا کی کچھ معلومات لینے کے لیے بھی وہ پوچھتا ہے. اور اچھا، ایک حدیث میں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کبھی ان سے پوچھا جاتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے جیسا انہوں نے بتایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ ایسے جنات ہیں جو آسمانی خبریں، فرشتوں کی کوئی بات کو سنتے ہیں اور وہ اس کے اوپر ڈالتے ہیں، اور یہ 100 جھوٹ، باقاعدہ حدیث میں میاتن کے الفاظ ہیں کہ 100 جھوٹ اس کے ساتھ ملا کر آگے لوگوں تک وہ بات پہنچا دی جاتی ہے. اور جنات کی شرارت ہے، جنات کی شرارت. تو فرمایا کہ یہ ایسا بھی اس کی بات کی جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ جو فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، کلام کر رہے ہوتے ہیں کسی چیز کے بارے میں، کیونکہ ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز مقدر فرما دی. آدمی ماں کے پیٹ میں ابھی اس کی ولادت نہیں ہوتی، ابھی اس کے اندر جب روح پھونکی جا رہی ہوتی ہے تو جب اس وقت اس کے لیے موت، زندگی اور اس کا رزق اور اس کا شقی ہونا اور سعید ہونا سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے. تو جب یہ عید مسلم ہمیں یہ کہ جتنا ہمارے مقدر میں ہے، جو کچھ ہے ہمیں اس پر رہنا چاہیے، ان چیزوں سے کچھ نہیں ہونا. قسمت کے کئی لوگ ہاتھ دیکھ کے بھی قسمت کے حال بتانے والے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ سے یہی پوچھا گیا کہ ہاتھ دیکھ کر بھی لوگ اب قسمتیں بتاتے ہیں، نجومی یہ بھی بتاتے ہیں کہ تو اس طرح کوئی ان کو جانا. آپ نے 4 صورتیں بیان ارشاد فرمائی اس جواب میں. پہلی تو وہی جو میں نے عرض کی کہ جب آدمی کسی کے پاس جائے اور اعتقاد یہ رکھے کہ جو یہ کہہ رہا ہے ایسا ہی ہوگا اور یہ سچ کہہ رہا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے اور اعتقاد یہ رکھتا ہے، تو فرمایا یہ تو کفر والی صورت ہے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی اس کے اندر دلچسپی رکھتا ہے ان چیزوں کے اندر اور ایسے لوگوں کو ڈھونڈتا ہے، ان کے پاس جاتا ہے. اعتقاد بھلے وہ والی کیفیت نہیں ہے، یقین والی کیفیت نہیں، لیکن اس کی رغبت اور دلچسپی اس معاملے میں ہے. تو اس پر آپ نے ایک حدیث پاک نقل ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کرے گا، اور یہ حرام کام ہے. اللہ. یعنی اس صورت میں یہ کفر نہیں ہے لیکن حرام کام ہے، اور 40 دن کی سخت بات ہے نا، بہت سخت بات. پھر آگے ارشاد فرمایا کہ کوئی اگر ہو سکتا ہے ایسا کہ ہنسی مذاق کے لیے جاتا ہے، ایسی تیسری صورت میں
اور جو چوتھی ہے وہ تو بالکل ہی ہمارے زمانے میں آج کے دور میں کہ کوئی آدمی کسی کے پاس جائے اور اس کو پھر اسی کو عاجز کر دے کہ تم غلط کہہ رہے ہو، جو کچھ ہے اب اس کے پاس بھی ایسا کوئی نالج ہے یا وہ اتنا پختہ ہے، یقین اس کا اتنا اللہ پر یقین کامل ہے، علم اس کے پاس ہے اور وہ اسی کو غلط ثابت کر دیتا ہے، تو یہ ایک الگ صورت ہے۔ لیکن ہمارے نارمل تو ایسا کوئی بھی ایسا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے پاس آئے تھے نجومی، جس نے کہا تھا کہ بارش نہیں ہونی، میں دیکھ رہا ہوں ہے ہی نہیں، ستاروں کا حساب کتاب ہی بالکل آپس میں منتشر ہے، بارش نہیں ہے اس مہینے میں، یا جو دن کا ایک پیریڈ بیان کیا، تو امام اہل سنت نے پھر اس کا رد کیا اور کہا کہ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو، میرا رب چاہے تو بارش ہو سکتی، فوراً ہو سکتی ہے، وہ قادر مطلق ہے، لیکن یہ ستاروں سے حساب لگا کے اس کو ایسا یقین بنا کر اور یہ بیان کرنا، فرمایا یہ ٹھیک نہیں۔ تو اس نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر یہ دیکھیں تو آپ نے اپنے پاس ہی جو گھڑی تھی، پہلے زمانے گھڑی اس کا شیشہ وغیرہ نہیں ہوتا، اور جب 12 بجتے تو ٹن ٹن بھی ہوتی، فرمایا کتنے بجنے کا؟ اتنا ٹائم ہے، کہا گھنٹہ پورا ہونے میں کتنا ہے؟ کہا پون گھنٹہ رہتا ہے۔ آپ اٹھے اور سوئی کو پکڑا، پونے گھنٹے پہ پہنچا دیا، وہ فوراً بجنے لگ گئی۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت صاحب یہ تو آپ نے سوئی کو گھمایا ہے نا، ابھی پونا گھنٹہ رہتا ہی تھا وقت میں، لیکن آپ کے گھمانے سے یہ پونا گھنٹہ پہلے ہو گیا اور یہ ٹن ٹن کی آواز آئی۔ تو فرمایا یہ ستارے، یہ سب کچھ، یہ بھی کسی کی یہ اللہ کی قدرت کے تحت ہے، تو رب مالک مختار ہے، جب چاہے جس وقت چاہے تو بارش کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اتنے پیریڈ میں ہو ہی نہیں سکتا؟ تمہارا یہ حساب کتاب بتا رہا ہے، بس آپ کا یہ کہنا تھا۔ تو رب کی قدرت دیکھیے کہ بارش برسنا، ارے واہ، اور بارش بھی برسی، اور یہ آپ نے اس کو عاجز کر دیا۔ تو آپ نے اپنے فتاوی میں یہ ایک صورت بھی بیان کی، لیکن فی زمانہ اس طرح کے ایک عام آدمی کے لیے یا تو لوگ جو پریشان ہیں نا، اصل میں باتیں کچھ اس طرح کی ہو رہی ہوتی ہیں، کہیں بیٹھے ہیں، مارکیٹ میں جائیں، گھروں میں بیٹھے ہیں، ایک بے چینی، یار پتہ نہیں کیا ہوگا، یار کیا ہوگا، جو کورونا کی وجہ سے ہو ہی رہی ہے، تو ایک ورلڈ عام ہو گیا ہوگا، یار اب آگے کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، کیا ہوگا، کیا ہوگا، میں کوئی کہہ دیتا ہوگا بھائی یہاں چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ، اس سے معلوم کر لو، یار یہاں تو اب پتہ نہیں جاب کا کیا ہوگا، تو میرا فلاں کا کیا ہوگا، رشتے کا کیا ہوگا، تو اب یہ ٹوٹ گیا، تو یہ پھوٹ گیا ہے، تو یہ روٹ گیا ہے، تو یہ چھوٹ گیا ہے، ہزار قسم کی باتیں ہوتی ہوں گی، تو لوگ پھر چلے جاتے ہیں۔ اور لوگوں نے اس پر حضور بہت آفیسز بنائے ہوئے ہیں اپنے، بالکل شاید ہمارے یہاں اس کو اتنا ماڈرنزم یا اتنا گلیمرائز یا اتنا اس کو ہائی فائی نہیں کیا گیا ہو، مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے یو کے کا اور دیگر ممالک کا پتہ ہے کہ وہاں تو اس کو بہت زیادہ ایک وہ پروفیشنل ہو کر ایک بڑا آفس، یہ تو وکلا کے وکیلوں کے آفس اور ڈاکٹروں کے ہوتا ہے چیمبر، اس طرح ان کے سنا ہے کہ اس طرح کے چیمبر ہوتے ہیں، اور کمپیوٹر پہ بیٹھ کر اور لیپ ٹاپ کھول کر اور پتہ نہیں کیا کیا یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے ماشاءاللہ اس میں جو رہنمائی فرمائی ہے، تو اس میں یہ دنیا بھر کے عاشقان رسول سے میں یہ عرض کروں گا کہ مہربانی کریں، اس حوالے سے جو شریعت و دین کے احکام ہیں اس کو سمجھیں اور ان لوگوں سے اپنی جان چھڑائیں۔ یہ ہمارے توکل کی کمی ہے، اللہ پر جو بھروسہ ہونا چاہیے اس کی کمی ہے۔ ہمارے یہاں دعا میں ایک آیت پڑھی جاتی ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، کہ میں نے اپنے سارے کام اللہ کے سپرد کیا۔ اللہ کے سپرد کر دیے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، یعنی وہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، وہ بصیر ہے، وہ سمیع ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قدرت والا ہے، اور تیرے رب کی عطا میں روک نہیں۔ یہ قرآن کریم میں یہ ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے، اور تم جسے اچھا سمجھتے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے لیے اچھا نہ ہو، اور تم جسے اپنے لیے برا سمجھتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے برا نہ ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ قرآن کریم میں اتنے واضح انداز سے ہمیں بیان کیے گئے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم بھی حافظ بتائیں گے کہ آپ کو کیسے کیسی آیات کریمہ ماشاءاللہ قرآن کریم میں ہیں۔ تو اللہ پر بھروسہ، توکل، کہ جو ہونا ہے وہی ہونا ہے جو رب نے منظور کیا ہوا، جو مقدر کیا ہوا ہے، اور اللہ سے دعا کریں وہ ہمارے حالات کو، ہمارے معاملات کو، اگلا مطلب کہ اس کی بات پر تو ویسے کو بھروسہ نہیں ہے، لیکن کو بتا کر بھی کیا بتائے گا، وہ خبر ہی دے سکتا ہے نا، سچی جھوٹی جو بھی ہے، بدل تو کچھ بھی نہیں سکتا، اور اس کی خبر پر بھی بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جانا ہی نہیں چاہیے۔ یہاں تو جانے کی منع ہے، ہم کیوں جائیں کسی کے پاس، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔
تو ہمیں نہیں جانا چاہیے کہیں بھی، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ حضور ابھی جو ڈسکشن ہوتی ہے نا، اب دیکھو یار 2023 میں کیا ہوگا، 2024 میں کیا ہوگا، 2025 کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا ہوگا دیکھتے ہیں یار، یہ دیکھو تو اچھا اس کو یہ خود ہی نہیں پتا کہ میں 2023 2024 2022 بھی گزاروں گا کہ نہیں گزاروں گا۔ بالکل یعنی ہم انہی فکروں میں، کتنے لوگ تھے جو انہی فکروں کے اندر دنیا سے چلے گئے، انہوں نے قبر کا نہ سوچا کہ میرا قبر میں کیا ہوگا، میرا حشر میں کیا ہوگا، میرے حساب کتاب کا کیا ہوگا، میرے ایمان کی سلامتی کا کیا بنے گا، انہوں نے اس پر شاید سوچا نہیں سوچا، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ لیکن جو سوچا کہ کیا ہوگا، تو یہ کیا ہوا، موت آ گئی، چلے گئے۔ اب کیا ان کا 2022 نے، کیا 2023 نے، کیا 2024، اب قبر ہے اور وہ ہیں جو ہونا ہے، وہ پھر قبر و حشر کا جو معاملہ ہے۔ تو اللہ سے پر ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے، مسلمان کو چاہیے کہ اپنے رب پر بھروسہ کرے۔ تم اللہ پر بھروسہ کرو، جیسا کہ اس پر توکل اعتماد کرنے کا حق ہے، وہ تمہیں پرندے کی طرح رزق دے گا۔ جو اپنے گھونسلے سے بھوکا نکلتا ضرور ہے، اپنے گھونسلے میں بھوکا آتا نہیں ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ توکل کا زیادہ تر انحصار رزق کے معاملے میں، روزگار کے معاملے میں۔ جب بندہ کمزور پڑ جاتا ہے تو پیارے اسلامی بھائیوں، کمزور نہیں پڑنا، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے، اور وہی رزق دینے والا ہے، اسی کے دستے قدرت میں رزق ہے۔ جس کے لیے چاہے کشادگی کر دے، جس کے لیے چاہے تنگی کر دے، وہ مالک ہے، وہ قدرت والا ہے، وہ ہمارا رب ہے، ہمیں اس کی طرح رجوع کرنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قول لیتے ہیں۔ ایسا بھی یہ ہے کہ حالات ایسے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے اب وسوسے تو ایسے ہی آتے ہی ہیں، تو اب ان کی جو کاٹ ہے وہ کس طرح سے کی جائے؟ وسوسوں کی کاٹ کیسے کی جائے؟ ویسے تو ایک ہماری کاٹ ہے جو روحانی علاج میں ہم کرتے ہیں، بیماری پریشانی میں کوئی نظر بد ہو، اس طرح کی کوئی چیز ہو تو ہم اس کی کاٹ کرواتے ہیں۔ یہ بڑا پیارا ایک عمل ہے جو دعوت اسلامی کا شعبہ روحانی علاج، اس کے ذریعے کاٹ کا سلسلہ کیا جاتا ہے۔ لیکن جو وسوسے ہیں ان کی کاٹ، اس میں انشاءاللہ چلیں ہم ان مفتی صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وسوسے مختلف ہوتے ہیں، جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے شاید بعض کو رزق کے حوالے سے وسوسے ہوں۔ یہ جو اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، یہ جو اس طرح کے وہم وسوسے ہیں نا، یہ اصل میں دو تین چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی کا اعتقاد عقیدہ ضعف کی طرف چلا گیا ہو، جس کو کمزور ہو گیا ہو۔ کمزور ہو گیا۔ ایک ہے اس کو گویا کہ مایوس ہو جانا، بالکل ایک مایوسی اگر اپنے فرسٹریشن پیدا ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، یہ اگر اپنے اوپر طاری کر لے گا تو پھر یہ ان وہم وسوسوں سے باہر نہیں ہوگا۔ جو روزی اور رزق کے حوالے سے اس طرح کے جو معاملات کے ہیں، ان سے پھر باہر وہ نہیں آ سکتا۔ اس کو اللہ کی رحمت پر کامل بھروسہ ہونا چاہیے۔ وہی توکل والی بات جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں، اس طرف اس کو زیادہ میلان ہونا چاہیے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستہ پیدا فرماتا ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی سبیل وہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ نکالتا ہے۔ اور دیکھا لوگوں نے کتنے کتنے برے حالات ہیں، لیکن اس سے پھر اچھائی کی طرف آئے، بہتری کی طرف آئے۔ اور ایسے معاملات کے اندر بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ باقاعدہ غربت یا فاقے کی وجہ سے، اس وجہ سے اس اتنی اموات کی یوں شرح جو ہے وہ آئی ہو، لیکن کچھ نہ کچھ اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ہمت رکھنی چاہیے ان معاملات میں۔ تو رزق کے حوالے سے جو وسوسے ہیں، ان کی کاٹ اسی صورت میں ہو سکی۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، توکل رکھیں، اور دیگر اگر کوئی وسوسے ہیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بہت خوب، حضور اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، اس میں یہ بات لکھی تھی کہ بندے پر بعض اوقات پریشانی آتی ہے اور اس میں بہت زیادہ وہ گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے کہ اب کیا ہوگا۔ جب اس کی وہ پریشانی کا جو معاملہ ختم ہوتا ہے، اور جب اس پریشانی کے دور سے باہر آتا ہے، تو وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ یہ پریشانی مجھ پر زحمت نہیں رحمت بن کر آئی۔ یعنی وہی پریشانی، کیونکہ جب اس کا نتیجہ نکلتا ہے نا، جب وہ اس سے باہر نکلتا ہے اور پھر جو کچھ وہ نظر آ رہا ہے، تو وہ اپنی پچھلے دنوں میں آئی ہوئی پریشانی کو اپنے لیے رحمت سمجھ، اس کو یقین ہو جاتا ہے یہ پریشانی تو میرے لیے رحمت تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یار اس اتنی بڑی آزمائش میں یہ میرے لیے انعام اور یہ میرے لیے آسانیاں چھپی ہوئی ہیں۔ اللہ ہم سب کو
ایمان کامل کی نعمت سے مالا مال فرمائے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا سلسلہ ہم آگے بڑھاتے ہیں. بات جیسے کورونا کی چل رہی تھی, کورونا کی وجہ سے جو آزمائش ہے, جو پریشانیاں فیس کی جا رہی ہیں, جو سامنے آ رہی ہیں, تو آپ کے سامنے میں ایک ایسی بیماری کا اس وقت میں آپ کو رپورٹ بیان کرتا ہوں کہ جس کی اموات کورونا سے بڑھ کر ہیں. اور کورونا تو ابھی آیا ہے اور یہ چلی آ رہی ہے, اور اس پر ایک رپورٹ دیکھتے ہیں, اور یہ اس کی وجہ کیا ہے اور اس سے بچنا کیسا ہے یہ دیکھتے ہیں. اور انشاءاللہ پھر ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ڈاکٹر سلمان بھی ہوں گے, ان سے بھی انشاءاللہ اس سے مزید ہم رہنمائی لیں گے اس حوالے سے کیا ہونا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ اس کے ساتھ ایک اور رپورٹ ہے, وہ بھی دیکھیں گے, وہ بھی بیماری سے متعلق ہے, تاکہ ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر سکیں, احتیاطیں کر سکیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی رضا کے کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کی رضا کے مطابق اللہ میں صحت و تندرستی بھی عطا فرمائے. آئیے رپورٹ دیکھتے ہیں. ہیپاٹائٹس سے روزانہ ہلاکتیں کورونا وائرس سے 4 گنا زیادہ ہیں. ماہرین صحت 28 جولائی 2021 کو ہیپاٹائٹس سے آگہی کا عالمی دن منایا گیا, جس کا مقصد عوام کو اس مرض کے بارے میں خبردار کرنا, احتیاطی تدابیر کے متعلق آگاہ کرنا اور مرض کا بر وقت علاج کروانے کا شعور اجاگر کرنا تھا. اس موقع پر ماہرین نے اس مرض کے بارے میں اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہیپاٹائٹس سے روزانہ ہلاکتیں کورونا وائرس سے 4 گنا زیادہ ہیں. دنیا بھر میں ہر 30 سیکنڈ میں ہیپاٹائٹس کی بیماری ایک جان نگل جاتی ہے. تقریباً 325 ملین یعنی 32 کروڑ 50 لاکھ افراد ہیپاٹائٹس میں مبتلا ہیں. اس موذی مرض میں سالانہ 15 لاکھ افراد ہلاک ہو جاتے ہیں. اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت پاکستان میں 1.5 کروڑ سے زائد افراد ہیپاٹائٹس بی اور سی کے مرض کا شکار ہیں. ہیپاٹائٹس سی اور بی کا علاج ادویات سے ممکن ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے 2030 تک دنیا سے ہیپاٹائٹس سی کے خاتمے کا پروگرام بنایا ہے. ہیپاٹائٹس کیا ہے؟ ہیپاٹائٹس جگر میں انفیکشن کے باعث ہونے والی سوزش اور ورم کا نام ہے. یہ بیماری سب سے زیادہ انسانی جگر کو متاثر کرتی ہے. طبی سائنس جگر کو انسانی جسم کا سب سے بڑا عضو اور گلینڈ تصور کرتی ہے, جو جسم میں سب سے اہم کاموں کو سر انجام دیتا ہے. جسم کے یہ سارے اہم کام جگر کے خراب ہونے سے متاثر ہو جاتے ہیں. آج کل جگر کی خرابی کی سب سے بڑی وجہ وائرس سے ہونے والی انفیکشن یعنی ہیپاٹائٹس ہے, جبکہ ہیپاٹائٹس اے اور ای آلودہ پانی اور مضر صحت کھانے کی اشیاء سے پھیلتا ہے. اس انفیکشن کی زیادہ تر وجہ وائرس ہے, جبکہ بعض اوقات شراب نوشی یا انسان کے اپنے مدافعاتی نظام کی خرابی بھی اس کا باعث بن سکتی ہے. ہیپاٹائٹس کی 4 اقسام ہیں, اے, بی, سی اور ای. ان تمام اقسام میں سب سے عام ہیپاٹائٹس سی ہے. ہمارے ہاں اکثر لوگ اس کا شکار ہیں. یہ مرض سب سے زیادہ خطرناک بھی ہے. ہمیں اس سے بچنے کے لیے تدابیر اختیار کرنا چاہیے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پھیلنے کی وجوہات کا علم ہو. عطیہ خون لیتے وقت اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ خون عطیہ کرنے والا شخص اس مرض میں مبتلا تو نہیں. ہیپاٹائٹس بی اور سی کے پھیلنے کی بڑی وجہ غیر تصدیق شدہ خون کی منتقلی, آلودہ آلات جراحی, استعمال شدہ سرنجوں کا دوبارہ استعمال, شیونگ بلیڈ اور عطائی دندان ساز ہیں. اس کے علاوہ ماں سے بچے میں بھی یہ مرض منتقل ہو سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے پوری رپورٹ ملاحظہ کی ہوگی. سوچئے, غور کریں, تقریباً 32 کروڑ 50 لاکھ افراد ہیپاٹائٹس کے مرض میں مبتلا بتائے گئے ہیں, یہ ایک رپورٹ کے مطابق, اور 15 لاکھ یہ سالانہ ہیپاٹائٹس کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. اور پاکستان میں 1.5 کروڑ سے زائد افراد ہیپاٹائٹس بی اور سی کے مرض کا شکار ہیں. تو یہ ایک چھوٹا مرض نہیں ہے. اس مرض میں مبتلا ہونے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, اور اس کا مین جو برپز ہے وہ جگر ہے. اور جگر سے کیا پرابلمس ہو رہی ہوتی ہیں, جگر کتنا اہم ہمارے جسم کا حصہ ہے اور اس کا فنکشن ہے, وہ بھی آپ نے سنا. اور کن کن ذرائع سے یہ ہو جاتا ہے, ہیپاٹائٹس ہونے کا اندیشہ رہتا ہے, اس کی بھی کچھ ڈیٹیل سنیے. ڈاکٹر سلمان ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب, آپ نے ابھی یہ رپورٹ آپ نے بھی دیکھی اور سنی ہوگی. جی, اس کے علاوہ کیا فرمائیں گے ناظرین کے لیے ہیپاٹائٹس کے تعلق سے, اے, بی, سی, ای؟ اچھا, ہیپاٹائٹس جو ہے یہ کہلاتا ہے جگر کے اندر سوزش کا ہو جانا. جگر جو ہے انسانی جسم کا مین وہ آرگن ہے جو کھانے کو ہضم کرنے اور
دیگر جو وٹامنس وغیرہ کا اسٹور ہاؤس کہلاتا ہے. اور اگر یہی جب متاثر ہو جاتا ہے تو سارا انسان کا جسم کی نظام جو ہے وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب اس میں 4 چونکہ ہیپاٹائٹس کی ورائٹی بھی بتائی ہے. اس میں ہیپاٹائٹس اے اور ہیپاٹائٹس ای، یہ عمومی طور پہ پانی گندا پانی یا وہ پانی جس کے اندر سیویج واٹر مکس ہو گیا ہے، یا وہ لوگ جن کو کسی کو فیملی میں کسی کو ہو گیا ہے، استنجا کے بعد ہاتھ کو دھوئے بغیر کھانا کھاتے ہیں، ان میں یہ ہیپاٹائٹس اے اور ای زیادہ پایا جاتا ہے. اے اور ای، پانی کے اندر اے اور ای، ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانا. سنت پر عمل کریں تو انشاءاللہ اس سے بچت ہو سکتی ہے. جیسے چونکہ یہ استنجا کے بعد اس کے بعد اگر ہاتھ نہ دھوئے تو اس کے اندر یہ جراثیم کبھی کبھی آ جاتے ہیں، تو اس سے یہ بندہ انفیکٹڈ ہو جاتا ہے. اس میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ صفائی کا بڑا اس میں دخل ہے کہ اگر صفائی کا مزاج نہ ہو کھانے پینے کے تعلق سے اور سامان استعمال کرنے کے تعلق سے، ہاتھ دھونے اور خود کو صاف ستھرا رکھنے کے تعلق سے اگر صفائی کا مزاج نہ ہو تو یہ بیماری ہو جانے کا ڈر لیتا ہے. جی، اور اے اور ای کا بالکل اندیشہ رہتا ہے. اور ہیپاٹائٹس بی اور سی کے حوالے سے عرض یہ کرنی تھی، اے اور ای تو اگر کسی کو ہو جاتا ہے تو اس کی علامتیں آتی ہیں وقتی طور پہ، یہ اپنے وقت ٹائم ڈیوریشن پورا کر کے یہ جسم میں سے چلے جاتا ہے. ہیپاٹائٹس بی اور سی جو ایسا وائرس ہے جو جگر کے اندر ہی رہتا ہے. اکثر مریض کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کو ہیپاٹائٹس بی اور سی ہو چکا ہے، جس کو بولا جاتا ہے کرونک ڈیزیز. یعنی سالوں سال یہ مریض اس کے اندر مبتلا رہتے ہیں. اس کا علاج بھی ممکن ہے، لیکن اس کی جو اکثر وجوہات ہیں وہ وجوہات یہ ہوتی ہیں: اسٹیریلائز اکوپمنٹ کا نہ ہونا. اسٹیریلائز سے مراد یہ ہے کہ ہاسپٹل انوائرمنٹ کے اندر مستند اسٹیریلائز ہوئے ہوئے اکوپمنٹ استعمال، جیسے کسی دندان ساز ڈینٹل پروسیجر اگر کروانا ہے، اگر وہ مستند ڈاکٹر نہیں ہوا، اس کے بعد اسٹیریلائز اکوپمنٹ نہ ہوئے، تو وہ اس کے اکوپمنٹ کی وجہ سے، خراب اکوپمنٹ کی وجہ سے اس کو مریض کسی بھی بندے کو ہیپاٹائٹس ہو سکتا ہے. دوسرا، جیسے ہم غیر مستند ڈاکٹر کے بعد جا کے یا ڈرپ لگوا جانا یا سرنجوں کو بار بار استعمال کروا لینا، ان چیزوں کی وجہ، کیونکہ یہ جراثیم موجود ہوتا ہے خون کے اندر، اور زیادہ تر یہ جو باربر ہوتے ہیں، نائی ہوتے ہیں، جو ایک ہی وہ بلیڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں. ابھی مثال کے طور پہ کسی ہیپاٹائٹس بی کا مریض ہے، اس کا بلیڈ کرتے ہوئے اس کا خون اس کے بلیڈ کے اوپر لگ گیا، تو وہ کسی اور کے بھی اگر کر دیا تو جب اسکن وہ اریز کرتا ہے تو اس کی اسکن کے اندر چلے جاتا ہے ہیپاٹائٹس کا. تو یہ نائی کے پاس باربر کی شاپ کے اوپر بھی بہت بڑا رسک ہوتا ہے، کیونکہ بلیڈ بار بار وہی سیم یوز ہو رہا ہوتا ہے. وہاں سے بھی بہت لائکلی چانس ہوتا ہے کہ ہیپاٹائٹس بی اور سی لگنے کا امکان ہو. یہ تو ڈاکٹر صاحب سیپٹک کا بھی ہونے کا اندیشہ ہے نا، زہر کا بھی، کہ زخم لگ جائے اور اس کو کیئر نہ ہو. یہ زخم بھی لگ جائے اور یہ جس کو ہیپاٹائٹس بی اور سی ہے اور اس کے ساتھ کچھ سیپٹک اگر ہو گیا اور کسی اکوپمنٹ انسٹرومنٹ سے اس کا وہ کیا جا رہا ہے، وہ اسٹیریلائز نہیں ہے، صاف نہیں ہے صحیح طریقے سے، تو وہ جراثیم اس کے اندر چل جائے گا. مجھے وہ اصل میں آپ کی باتوں سے، جب میں دعوت اسلامی میں آیا تھا تو مجھے ایک واقعہ میں نے سنا تھا اعتکاف کے دنوں میں. تو اس میں یہ تھا کہ ایک نوجوان نے شیو کی اور اس کو وہ زخم لگ گیا اور اس نے اس کو کیئر نہیں کیا، جس کی وجہ سے اس کو اس میں سیپٹک ہو گیا اور کافی اس کا انفیکشن ریئیکشن ہوا اور یہ زخم پھر کافی خراب ہوا، کیئر بھی نہیں کی اس نے اور اس کا انتقال ہو گیا. یعنی یہ وہ ایک خبر تھی، یہ پریزنٹیشن بھی ہوتی ہے. یہ وہ خبر تھی کہ جس کے بعد مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں نے داڑھی کی نیت کر لی تھی، اس کے بعد ایک مرتبہ ایک اس طرح کا واقعہ ہوا تھا میرے ساتھ کہ وہ شیطان نے اپنا کام دکھانے کی کوشش کی. تو میں نے اپنے چہرے پر، شیو میری آ چکی تھی، پوری تو داڑھی نہیں تھی، یوں سمجھے کہ شوال کا ہی مہینہ ہوگا، رمضان مبارک میں میں نے داڑھی کی نیت کی تھی جب میں دعوت اسلامی میں آیا تھا، 1991 کی بات کر رہا ہوں. تو میں نے شیونگ کریم لگا لی تھی چہرے پر
حالانکہ شیو میری بڑھ چکی تھی، داڑھی کی میں نے نیت کر لی تھی، لیکن شیطان نے اپنا کام دکھانے جا رہا تھا، اور داڑھی کی نیت کر کے میں نے امیر سنت سے پیالہ لیا تھا پانی کا، دم کیا ہوا، اور لیکن وہ ہوئی ایسی کوئی شرارت، اور میں نے شیونگ کریم بھی لگا لی تھی، اور اب قریب تھا کہ وہ میں ریزر اٹھاؤں اور شیو کر لوں، میں نے دیکھا کہ ریزر کے جو بلیڈ تھی اس کے اوپر زنگ لگا ہوا تھا، وہ زنگ کو دیکھ کر مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ یار یہ زنگ سے سیپٹک ہو گیا یا زخم لگ گیا، اس طرح کوئی چیز ہو گئی تو یہ سیکنڈز میں ہوئی یہ ساری چیزیں نا، مطلب چند ایک سیکنڈ میں یہ ساری چیزیں ہوئی، اور اللہ نے مجھے بچا لیا، میں نے ریزر رکھا اور منہ دھو لیا، اور الحمدللہ وہ جو سمجھے کہ یہ اس طرح کا یہ زبردست اٹیک ہوا اور اس کے بعد کوئی اس طرح کا وار ہوا نہیں، اللہ حفاظت کرے، اللہ محفوظ رکھے، وہی محفوظ رکھنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو آپ کو بھی میں دعوت دیتا ہوں، ناظرین جو ہمارے اسلامی بھائی دیکھ اور سن رہے ہیں، مہربانی کریں پوری ایک مٹھی داڑھی اپنے چہرے پر سجائیں، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی سے محبت فرماتے تھے، داڑھی والوں کو جن کی چہروں پر داڑھی نہیں ہوتی تھی شیوڈ، وہ چہرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ان چہروں کو پسند نہیں فرمایا تھا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا کرے۔ جی میں نے کہا بات یاد آئی تو ڈاکٹر سلمان ایک ترغیب اور ایک موٹیویشن دے دوں میں دیکھنے سننے والوں کے لیے۔ ایسا اس طرح کے جو مریض ہمیں ملتے ہیں، اگر جب ان سے ہم ہسٹری لیتے ہیں تو ہمیں ہسٹری میں یہ ریکمینڈ ہوتا ہے کہ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کسی یہاں آپ نے میڈیکل پروسیجر کروایا تھا، یا کب آپ کسی باربر شاپ پہ گئے تھے، بال کب کٹائے تھے، یہ شیو کب کیا تھا، وہاں بے احتیاطی ہوتی ہوں گی، علامتیں ملنا شروع ہوتی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اگر یہ جیسے جگر کا ایشو ہے ہیپاٹائٹس میں، تو اس کا کوئی ایسا ٹیسٹ ہے جو ہم ناظرین کو کہہ سکے کہ اگر آپ یہ ٹیسٹ کروا لیں تو یہ چیز اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی کم و بیش اگر آس پاس میں اگر ہو بھی تو وہ ڈائگنوز جلدی ہو جائے؟ از اٹ پاسبل؟ یہ سب ہیپیٹائٹس بی کا اور سی کا روٹین کے اندر کسی بھی لیب میں جا کے بولیں گے تو سرفیس اینٹیجن کا اس کا ٹیسٹ موجود ہوتا ہے، وہ روٹین میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتا دیں گے کہ آیا ہیپیٹائٹس بی پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے۔ یہ کروا لینا چاہیے، یہ احتیاطاً کرا لینا چاہیے۔ اچھا سال میں ایک دفعہ۔ فیٹی لیور بھی کیا اس کے لیے کوئی پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے فیٹی لیور سے؟ جیسے جن بعضوں کے لیور پر چربی چڑھ جاتی ہے اور وہ فیٹی لیور ہو جاتے ہیں، کیا اس کا بھی کوئی سائیڈ ایفیکٹ آتا ہے؟ اچھا ہم جو جس بات کر رہے ہیں ابھی اس پہ جو ذکر ہو رہا ہے، یہ ہیپیٹائٹس بی اور سی وائرس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اے بی سی یہ وائرس کے نام ہے، اور ہیپیٹائٹس بی بھی وائرس ہے، ہیپیٹائٹس سی بھی وائرس ہے۔ یہ وائرس ہی جگر کے اندر رہتا ہے اور افیکٹ کرتا رہتا ہے۔ فیٹی لیور کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فیٹی لیور وہ جگر کے اوپر کے اوپر ہلکا پھلکا فیٹ ہوتا ہے تو، لیکن وہ اتنا تشویشناک اور خطرناک نہیں ہوتا جتنا ہیپیٹائٹس بی اور سی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ایک اور رپورٹ ہے ہمارے پاس، وہ میں چاہوں گا کہ دیکھ کر آپ کی اس پہ کوئی تھوڑی سی رائے لے کر پھر میں مزید آگے بڑھوں، ذرا دکھائیے گا ایک اور رپورٹ۔ دنیا میں کینسر موت کی دوسری سب سے بڑی وجہ، ہر سال قریب 1 کروڑ افراد کینسر کے باعث ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ایک حالیہ یورپی تحقیق کے مطابق گزشتہ سال 63 لاکھ افراد کینسر کا شکار ہوئے۔ سال 2020 میں قریب 7.5 لاکھ لوگ دنیا بھر میں شراب نوشی کے باعث کینسر کا شکار ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق شراب نوشی کے باعث کینسر کا شکار ہونے والوں میں 77% مرد اور 23% خواتین تھیں۔ شراب نوشی کے باعث سب سے زیادہ جگر، گلے کی نالی اور سینے کے کینسر میں لوگ مبتلا ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے رپورٹ دیکھی، اب بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت ہماری سوسائٹی میں شراب پینے کا جو رجحان ہے وہ بدقسمتی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، اور بدقسمتی یہ بھی ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں بھی شراب پینے کا جو رجحان ہے یہ بڑھ رہا ہے، اور یہ مردوں سے نکل کر عورتوں میں بھی گیا ہے۔ شاید جو چھوٹی عمر کے بچے ہیں 12 13 14 سال کے، آئی تھنک وہ بھی اس میں کہیں نہ کہیں مبتلا سنائی دیتے ہیں کہ وہ بھی اس میں انوالو ہو رہے ہیں، اور شراب یہ بہت بڑا آئی تھنک روٹ کاز ہے کینسر کا۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ جی مطلب شراب کے حوالے سے کوئی بھی انسان کا جسم کا ایسا سسٹم نہیں ہے
جس کا کینسر نہیں ہوتا ہو، منہ کا کینسر، گلے کا کینسر، کھانے کی نالی کا کینسر، معدے کا کینسر، آنتوں کا کینسر، جگر کا کینسر، لبلبے کا کینسر، سب کا کینسر کی وجوہ جو بنتی ہے وہ شراب بنتی ہے ایک. اور امیڈیٹ افیکٹ جو شراب کے سامنے آتے ہیں وہ آج کل جو لوگ آپ سنتے ہیں کہ کڈنی فیلئر، جلدی کڈنی فیلئر، اکثر لوگ کچی شراب کے نام پہ جو پی جاتے ہیں، نہ ان کی نالج میں ہوتا ہے، نہ پتہ ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے، اس سے کڈنی فیلئر ہو جاتا ہے. اور دوسری فارم جو ہوتی ہے آنکھیں کی بینائی ختم ہو جاتی ہے. امیڈیٹ افیکٹ ہیں. کینسر کے افیکٹ تو آئیں گے سالوں میں اگر آئے تو، جو کہ عمومی طور پہ آ جاتے ہیں، لیکن امیڈیٹ افیکٹ جو آ جاتے ہیں سائیڈ افیکٹ وہ ہے کڈنی کا فیل ہونا اور آنکھوں کا بینائی ختم ہونا اور اندھا ہو جانا. اور شراب کے حوالے سے جو ریسرچ ہے اس کے اندر ابھی لیٹسٹ یہ جو عادی ہوتا ہے شراب پینے کا، تو اس کے اندر اتنی میوٹیشن یعنی جینیٹک چینجز، تبدیلیاں آ چکی ہوتی ہیں کہ اب جب اس کی اولاد بھی آتی ہے اس کے اندر بھی چانسز ہوتے ہیں کہ منہ کا، گلے کا، پیٹ کا، ہر طرح کا کینسر ہونے کے اس کے اندر چانسز موجود ہوتے ہیں. ہائی رسک پیشنٹ ہوتے ہیں، اس کی اولاد بھی. اللہ آپ کو اور مجھے محفوظ رکھے شراب سے. شراب حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے، برائیوں کی ماں ہے اور اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والی ہے. اللہ نہ کرے اگر کوئی شراب کا عادی ہمیں دیکھ اور سن رہا ہے، میری ان سے درخواست ہے مہربانی کریں. شراب جیسی گندی، غلیظ اور یہ ایک ناپاک قسم کی جو ایک عادت اور لت پڑ گئی ہے، مہربانی کر حرام لت ہے، اس سے جلد از جلد بلکہ ہاتھوں ہاتھ فوراً امیجیٹ توبہ کریں، سچی توبہ کریں اللہ کے حضور. اللہ مدد کرنے والا ہے، اللہ راستہ آپ کے لیے آسان فرما دے گا. اور یہ شراب اور اس طرح کی دیگر نشے کی لتیں جو آپ کے کردار کے ساتھ ساتھ آپ کی دنیا اور آخرت کو بھی تباہ کر سکتی ہے اور کر رہی ہوتی ہے، تو مہربانی کر کے اس سے فوراً آپ نجات لیں، باہر آئیں اور ایک اچھی، نیک، ستھری، پاکیزہ زندگی کی طرف آئیں. شراب چھوڑنے کے لیے جہاں توبہ، استغفار، اللہ کی مدد بہت ضروری ہے، وہاں پر ایک اور بات میں اہم بتا دوں کہ بری صحبت کی وجہ سے بندہ اس طرح کی لتوں میں پڑ جاتا ہے. اس کو اسی طرف جانا ہوتا ہے، یار یہاں پر شراب مل جائے گی، یہاں پر نشہ مل جائے گا. کیونکہ شراب کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں بدقسمتی کے ساتھ دیگر نشے بھی بڑھ رہے ہیں. چرس کا نشہ، تو فلاں کا نشہ، تو فلاں کا نشہ، اور یہ پورا ایک بزنس ہے، ایک پوری مافیا ہے جو ہماری نسلوں کو برباد کرنے پر تلی ہوئی ہے، بالکل برباد کرنے پر تلی ہوئی ہے. میں آپ کو بتاؤں، سگریٹ اگرچہ حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، مگر سگریٹ کے نقصانات، شراب کے نقصانات، اس کے علاوہ دیگر نشے کے نقصانات، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کے نقصانات اتنے عام ہیں. کسی سے کینسر ہو رہا ہے، کسی سے ہیپاٹائٹس ہو رہا ہے، کسی سے کون سی بیماری، کسی سے شوگر پھٹ رہی ہے، کسی سے کیا بیماری نکل رہی ہے. اتنی بیماریوں کی وجہ یہ مارکیٹ میں ملنے والی پروڈکٹس ہیں. جی ہاں، جن میں بعض پروڈکٹس وہ ہیں جو ناجائز اور حرام ہیں، بعض پروڈکٹس وہ ہیں اگرچہ ناجائز اور حرام نہ صحیح، لیکن ان کا ایک انسانی بدن، اس کی سوچ اور صحت پر اتنا بری طرح اس کا اثر پڑتا ہے کہ بیان سے باہر ہے. لیکن ہماری بدقسمتی کہوں، انفارچونیٹ، کہ ان تمام تر چیزوں کو روکنے کے لیے، بند کرنے کے لیے وہ اسباب اور وہ چیزیں استعمال نہیں ہو پا رہی کہ اس کو کسی طرح سوسائٹی سے باہر نکل. یہ پروڈکٹس ہیں، اس کی پروڈکشن کو روکا جا سکتا ہے، اس کو بند کیا جا سکتا ہے، اسے بین لگایا جا سکتا ہے. میں ایسے ممالک میں بھی میرا جانا ہوا ہے، ایسے ایریاز میں جانا ہوا ہے جہاں شراب بینڈ ہے. آپ کی گاڑی سے بھی شراب نکلی تو آپ گئے. جی ہاں، ایک مسلمان ملکوں کو میں جانتا ہوں، وہاں شراب اس اسٹیٹ پہ ہے ہی کوئی شراب نہیں. اس نے روکا ہے، اس اسٹیٹ والے نے روکا ہے، جو وہاں کی جو گورنمنٹ ہے، اس کے رائٹ لیفٹ میں شرابیں مل رہی ہوتی ہیں، لیکن اس اسٹیٹ میں آپ کو شراب نہیں ملے گی. وہاں کی گورنمنٹ اس معاملے میں اسٹرک ہے، ادارے اس معاملے میں اسٹرک ہیں. کئی جگہ پر آپ کو نشے کی سپلائی نہیں ملے گی، کئی جگہ پر آپ کو سگریٹ پینے کے تعلق سے آپ کو پریشانی اٹھانی پڑے گی. وہاں پر اس طرح کی چیزیں بنائی گئی ہیں. آپ دیکھیے جب قانون بنتا ہے، رکاوٹ بنانے کی کوشش ہوتی ہے، تو ابھی آپ ایئرپورٹ پہ چلے جائیں، ایئرپورٹ کے اندر باقاعدہ کیبنز بنے ہوئے ہیں اور کہا کہ بھائی سگریٹ پینے والا وہاں چلا جائے.
اب جا رہے ہیں وہاں سارے یہ مطلب کہ وہ وہیں جا کر وہ اپنے جگر گردے پھیپڑے جو سب جن کو جو تباہ برباد کرنا کر رہے ہیں، ایک دھواں لے رہے ہیں دوسرے کو دھواں دے رہے ہیں، اور جو وہاں خرابی و تباہی پیدا ہو رہی ہے لیکن آپ کو نظر آئے گا کہ یہ سگریٹ پینے والے لوگ یہاں ہیں۔ عام ایریا میں، نارمل جنرل ایریا میں اسموکنگ آر ناٹ الاؤڈ۔ آپ 12 گھنٹے کی فلائٹ کرتے ہیں، 14 گھنٹے کی فلائٹ لیتے ہیں، اسموکنگ آر ناٹ الاؤڈ۔ آپ جہاز میں سگریٹ نہیں پی سکتے، جہاز کے جو واش روم ٹوائلٹ ہے اس میں بھی آپ سگریٹ نہیں پی سکتے۔ کئی ایسے ایریاز ہیں جہاں سگریٹ نہیں پیتے آپ، کیونکہ وہ قانون ہے، ایک پابندی ہے، تو آپ کو صبر آ جاتا ہے۔ چیز اسموکر بھی سگریٹ نہیں پی سکتا۔ تو اگر اس طرح کی کوئی روک تھام شروع کی جائے، کوئی اس میں مطلب کہ راکٹ سائنس نہیں ہے، صرف ولنگ ہونی چاہیے۔ آپ کہیں پبلک خود رک جائے گی، تو جناب سگنل پر بھی تو پولیس والے ہٹا دیں، پبلک خود ہی رک جائے گی سگنل پر۔ قانون پر عمل کروانے کے لیے قانونی معاملات کیے جا رہے ہیں، قانون نافذ کرنے والوں کی ذمہ داریاں لگائی جا رہی ہیں، عوام کو، پبلک کو قانون توڑنے اور غیر قانونی کام سے روکنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، اور کئی جگہوں پر آپ کو کامیابی مل جاتی ہے، کئی جگہوں پر کامیابی نہیں ملتی۔ تو عوام کی ایک اپنی ولنگ، اس کی اپنا انٹرسٹ، اس کو اپنا چھوڑنے کا جذبہ، حرام و حلال، حرام سے بچنے کا جذبہ، حرام سے بچنے کی سوچ، حلال کام کرنے کا جذبہ، اور ناجائز اور اس طرح کی چیزوں سے رکے، اور غیر اخلاقی اور صحت کو نقصان دینے والی چیزوں رکے۔ یہ ہماری اپنی رسپانسبلٹی ہے۔ ہمیں اپنا تو خیر خواہ ہونا چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ادارتی طور پر اور ریاستی طور پر جو چیزیں میٹر کرتی ہیں، ان کو بھی ایکٹیویٹ کیا جائے۔ جہاں ہم دوسری جگہوں پر چیزوں کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں اور اس کو نافذ کرتے، تو ہمیں اس کا نتیجہ نظر آ رہا ہوتا، کئی جگہوں پر نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ بعض ملکوں میں نظر آ رہا ہے، بعض ملکوں میں نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ تو اللہ کرے کہ کوئی ایسی صورت بن جائے، ہم اپنی نسلوں کو بچائیں۔ میرا وطن عزیز، اس میں نوجوانوں کی کثرت اور بھرمار ہے، یہ ایک نعمت ہے نوجوانوں کا ہونا۔ اور ہمارے یہاں نوجوان جو نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے، میں اس کو برسوں سے ایڈریس کر رہا ہوں، مطلب گورنمنٹ کی میکسیمم ایتھارٹی سے لے کر اس کے بعد والوں تک میں یہ بات عرض کر چکا ہوں، بینگ دعوت اسلامی عرض کر چکا ہوں، کائنڈلی پلیز ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ کسی صورت ان تمام تر چیزوں کو روکیں، ان کی روک تھام کریں۔ میں یونیورسٹیز کے اندر جا کر یہ باتیں کر چکا ہوں، میں اداروں میں جا کر یہ باتیں کر چکا ہوں، میں مدنی چینل پہ بیٹھ کر بھی یہ باتیں کر چکا ہوں۔ ڈیفینیٹلی کوئی بھی اس کو اگنور ڈینائی نہیں کرتا، سارے اس کو انڈورس کرتے ہیں، کر رہے ہیں، یہ وہ ہے، لیکن ہماری جو انفارمیشنس ہے، صحیح غلط اللہ بہتر جانتا ہے، ان چیزوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ شراب پینے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے، نشہ کرنے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے، نشہ کی سپلائی میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کی انوالومنٹ میں لوگ بڑھ رہے ہیں، اور ہمارے معاشرے کے لڑکے اور لڑکیاں، بچے اور بچیاں اس میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ماں باپ کے لیے دکھ، درد، پریشانی بڑھ رہی ہے۔ کالج یونیورسٹیز اس میں انوالو ہو رہی ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس اس کے عادی بن رہے ہیں۔ کہاں سے مطلب کہ ہمیں ٹیلنٹ ملے گا، کہاں سے ہمیں ایسے باصلاحیت نوجوان ملیں گے؟ ارے جو اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا ہو پا رہا، جو اپنے آپ کو نہیں سنبھال پا رہا، وہ ملک کو، ملت اور قوم کو کیا سنبھالے گا؟ اپنے اور اپنے گھر والوں کو کیا سنبھالے گا؟ ذرا سوچیے تو صحیح۔ مگر یہ روک تھام کرے کون؟ روک تھام کرنی پڑے گی، ہمیں ان تمام تر چیزوں کو نوٹس کرنا پڑے گا۔ یہ کوئی بہت بڑی کوئی بات نہیں ہے، چیزیں تیار ہے، بنی ہوئی ہیں۔ ایکٹیویشن چاہیے، سنسیریٹی چاہیے، دیانتداری چاہیے، خوف خدا ہو، انشاءاللہ چیزیں ہو جائیں گی، رک جائے گا۔ میں نہیں سمجھتا کوئی بہت بڑا راکٹ سائنس ہے، بس ولنگ ہونی چاہیے، پراپرلی ولنگ ہونی چاہیے۔ یہ چیزیں تیار ہیں، بس اس کو مطلب قانون حرکت میں آئے، اور ہمیں اللہ کرے کہ ایسا خوف خدا ہمارے دل میں پیدا ہو کہ جو اس میں مبتلا ہیں وہ رحم کریں، اپنے آپ پر ترس کھائیں۔ کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھیں، یہ ویسا منہ تھا جو یہ مسب منہ رہا ہے جیسا تھا؟ آپ کا چہرہ، آپ کی جسمانیت، آپ کا رنگ روپ کتنا تباہ و برباد ہو جاتا ہے، آپ کا کردار تباہ ہو جاتا ہے۔ جن خاندان رشتہ داروں کو پتہ چلے وہ آپ کو قریب بیٹھنے نہیں دیتے،
پھر سوائے اس کے کہ وہی چرسی، موالی، شرابی، جواری دوستوں میں ہی بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، وہی ہیں جو آپ کو سنبھالیں گے، پالیں گے، انہی میں اٹھنا بیٹھنا ہوگا۔ ایک رسپیکٹیبل اور اس طرح کی تمام تر گیدرنگز تو آپ کی چلی گئیں۔ پھر چپتے پھرنا الگ ہے، دبے رہنا الگ ہے، نہ منہ دکھائیں گے، نہ کہیں آئیں گے، نہ کہیں جائیں گے، پڑے رہیں گے کہ کسی کو پتہ چل جائے گا۔ تو اتنی مطلب کہ ڈارک لائف اور اتنی مطلب کہ آپ کی ایک پریشان کن زندگی سے نجات پانے کے لیے آپ کو کانفیڈنس استعمال کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ خود اعتمادی عطا کرے، اور ایک بار زور لگا کر نکل آئیں، اس پنجرے سے باہر آ جا، انشاءاللہ آپ کی پرواز دیکھنے جیسی ہوگی۔ بس ہمت کریں، اللہ مدد کرنے والا ہے، توبہ کریں سچی اور ہمت کر کر آ جائیں۔ یہ سگریٹ، ٹوبیکو ٹائپ کی، یہ اس طرح گٹکے، پان، سگریٹ، شراب، نشہ، نہ یہ ہمارے یہ مطلب یہ کوئی تہذیب ہے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ مسلمان کو اس پہ تو جانا ہی نہیں چاہیے۔ ساری دنیا شراب سے پریشان ہے، ساری دنیا شراب سے پریشان ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، دنیا میں ہونے والے حادثات میں ایک مین وجہ شراب نوشی ہے۔ لوگ شراب پی کے گاڑیاں چلاتے، خود بھی اپنا بھی برباد کرتے ہیں، دوسروں کو بھی برباد کر دیتے ہیں۔ اس کو تھوڑی سی میں نے ڈیٹیل میں آپ سے ڈسکس کی ہے، کائنڈلی اس کو سیریس لیں پلیز۔ اور سول سوسائٹی، معاشرے کے دیگر لوگ، میڈیا، ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے، ہمارا جو پیپر میڈیا ہے، جو ہمارا ویب میڈیا ہے، یہ اس میں اپنا رول پلے کرے اور اس کی مذمت کریں۔ دنیا کئی چیزوں کیا مذمتیں کرتے رہتے ہیں جناب میڈیا پر بیٹھ کر، ان چیزوں کی مذمت ایک پوری کمپیننگ کے ساتھ کرے، اس کی کمپین چلنی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مل کر ہم اس کی کمپیننگ کریں، ہم اپنی قوم کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو، ہماری نسلوں کو بچا سکتے ہیں۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ یار ہمارے بچے انوالو نہیں ہیں، لیکن یہ غلط سوچ ہے۔ آج انوالو نہیں ہے، اللہ نہ کرے کل انوالو ہو گئے تو کیا کریں گے ہم؟ دن رات تو ماں باپ بچوں کے پیچھے نہیں نہ گھومتے۔ آپ کی گلی کے اندر گندگی پڑی ہوئی، آپ کا میرے گھر میں تو نہیں ہے، لیکن اس کی بدبو سے تو آپ ہی نہیں بچ سکو گے، اس سے اٹھنے والی بیماریاں اور جراثیم سے تو آپ ہی پھر نہیں بچ سکیں گے۔ گلی کی صاف ستھرائی آپ کو کتنی پیاری ہے، تو جس طرح یہ گندگی دور کرنے کی فکر ہے اور گندگی سے آپ کو نفرت ہے، تو یہ جو گندگیاں ہیں جو ہمارے نوجوانوں کے کرداروں کو اور برباد کر رہی ہیں اور دنیا اور آخرت دونوں کی بربادی کا سبب بن رہی ہیں، اس کے لیے میری درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ ہمارا جو بھی میڈیا ہے، ویب میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، جتنا پیپر میڈیا ہے، یہ سارے مل کر جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، جو انفلوئنسرز لوگ ہیں، جن کو ایز اے سیلیبریٹیز مانا یا سمجھا یا بولا جاتا ہے، میں تو سب سے عرض کر رہا ہوں کہ سارے مل کر ایسی زبردست کمپیننگ شروع کریں، یہ شراب کے خلاف، تو نشے کے خلاف، تو جوئے کے خلاف، سوسائٹی کو اس سے پاک کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہتری آ جائے گی۔ لوگوں کے دماغ خراب ہو گئے اس وقت، لوگوں کے دماغوں میں گندگیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اور ان گندگیوں کی وجہ سے جو کیسز ہو رہے ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر، اس کا مجھ سے زیادہ آپ کو پتا ہے۔ ہم وہ کیسز کی مذمت تو کرتے ہیں، لیکن ان کیسز کی وجوہات پر غور کر کے وجوہات بھی بعض اوقات بیان کرتے ہیں، لیکن وجہ ختم بھی تو کریں نا۔ ہم وجہ ختم نہیں کریں گے تو کیسے کام چلے گا؟ وجوہات، علت اور اس کے اسباب کو ختم کرنے کی اس وقت ہمارے بہت ضرورت ہے، اور ایک کلیکٹیو اسٹرگل ہے، مل کر کام کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ عز و جل بہت بہتری آ سکتی ہے، ریئلی بہت بہتری آ سکتی ہے، لیکن یہ کروڑوں عاشقان رسول، عاشقان صحابہ اور اہل بیت اگر مل کر یہ کام کریں تو انشاءاللہ امید ہے بہترین آپ کو رزلٹ ملے گا۔ دعوت اسلامی اپنے طریقہ کار، جو نیکی کی دعوت، تبلیغ دین پہنچانا، نیکی کی دعوت کو عام کرنا اور کریکٹر بلڈنگ کے طور پر جو کام کرنا، قرآن و حدیث کی باتیں بیان کرنا، اس انداز سے دعوت اسلامی جو کر رہی ہے، تو یہ 40 ایئرس اسٹرگل آف دعوت اسلامی یہ آج آپ کے سامنے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ دعوت اسلامی کی اس 40 سالہ کوششوں کی برکت سے کئی جواریوں نے جوا چھوڑا ہوگا، کئی شرابیوں نے شراب چھوڑی ہوگی، کئی سگریٹ کے عادیوں نے سگریٹ اور تمباکو اور گٹکے اور یہ پان اور اس طرح کی چیزوں سے انہوں نے نجات پائی ہوگی، کئی گندے کیس کرنے والے اور گندی عادتوں میں مبتلا لوگ اس سے نکل کر انہوں نے پاک صاف ستھری زندگی اختیار کی ہوگی، جس کی ایویڈینس ہے میرے پاس، ہمیں پتہ ہے، ہمارے پاس مدنی بہار ہے ان کی۔
یہ ہمارے پاس ایسی رپورٹس ہیں. بچوں کے تعلق سے ایک خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور وہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو جو ہم سڑک پار کرواتے ہیں یا چھوٹے بچے سڑک پار کرتے ہیں، اس کے تعلق سے ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے. وہ رپورٹ کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں. 14 سال سے کم عمر بچوں کے پاس سڑکیں عبور کرنے کی مہارت نہیں ہوتی. بچوں کو سڑک پر اکیلے چھوڑنے سے کترانے والے اور حادثے سے متعلق تشویش میں مبتلا والدین کا شبہ سچ ہے کہ سڑک پار کرنا بچوں کا کھیل نہیں ہے. ایک نئی تحقیق سے پتا چلا ہے کہ 14 سال سے کم عمر کے بچوں میں بڑوں کی طرح محفوظ طریقے سے سڑکیں عبور کرنے کی مہارت نہیں ہوتی. مطالعاتی تحقیق میں بچوں کے ماہرین نے 6 سے 14 سال کی عمر کے بچوں کے ایک گروپ کے ساتھ ایک نقلی 3D ماحول میں تجربہ کیا. اس 3D ماحول کو عام عوامی رہائشی ٹریفک کی ایک لائن پر ترتیب دے کر بنایا گیا. ہر شخص کو 9 فٹ کی سگنل لائن کو 20 بار محفوظ طریقے سے عبور کرنے کا کام سونپا گیا تھا. ورچوئل گاڑیاں 25 میل فی گھنٹے کی رفتار سے سفر کر رہی تھیں اور گاڑیوں کے درمیان 2 سے 5 سیکنڈ کا فرق تھا. اس تجربے میں جو نتیجہ اخذ کیا گیا، اس کی رپورٹ کو جاری کرتے ہوئے شعبہ نفسیاتی اور دماغی علوم کے پروفیسر نے کہا کہ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ چھوٹے بچے گلی یا سڑک عبور کرتے وقت بڑوں کی طرح کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، لیکن در حقیقت ہمارے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ مصروف سڑکوں پر بھی ایسا ہو جہاں ٹریفک نہیں رکتی. لہذا محققین نے پایا کہ بچہ جتنا چھوٹا ہوگا اس کے لیے یہ جاننا مشکل ہوگا کہ کاروں کے درمیان کتنا گیپ موجود ہے. ماہرین نے والدین کو خبردار کیا کہ وہ اپنے بچوں کو محفوظ طریقے سے سڑک عبور کرنا سکھانے کے ساتھ ان کو انتظار کرنا بھی سکھائیں. یہ احتیاط کریں، اور جہاں واقعی ٹریفک کے قانون پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، مطلب عمل ہو نہیں رہا ہوتا، تو ایسے بھی ممالک آپ کو ملیں گے. خالی ہمارے یہاں پرابلم نہیں ہے، دنیا میں کئی ایسے ممالک میں جہاں ٹریفک کے قانون پر عمل اتنا خاص ہو نہیں رہا ہوتا ہے، اور بڑی مطلب بعض اوقات کہہ سکتے ہیں بے دردی کے ساتھ اور بڑی بے درکاری کے ساتھ سڑکوں پر گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں. اور نہ سچی بات ہے، روڈ کراس کرنے کے تعلق سے، سڑک پر چلنے کے تعلق سے، عوامی طور پر بھی جن کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں، پیدل چلنے والوں کو بھی اتنا زیادہ شعور عموماً نظر نہیں آتا. اور پھر ایبسنٹ مائنڈیڈ پرسن ٹائپ کے لوگ یہ سڑک بھی پار کر رہے ہوتے، سوچ کہیں اور رہے ہوتے ہیں. مگر یہاں خاص طور پر بچوں کے تعلق سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. تو بچوں کو سڑک پر بھیج دینا، روڈ کراس کرنے کے لیے بھیج دینا، اس پر ان میں اتنا سینس یا اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا ہوگا کہ یہ سارا وہ جج کر لیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو اس پر احتیاط کی. اس پر کال بھی ہمارے پاس آئیے لیتے ہیں. میرا نام عامر بنت عبد الماجد ہے اور میں شہر منشید کے پاکستان سے بات کر رہی ہوں. پیارے نگران شورا، جیسا کہ ابھی آپ کی جو پروگرام میں جو جھلکیاں چلتی ہیں ان میں دکھایا گیا کہ 14 سال سے کم عمر بچوں کو ٹھیک طریقے سے روڈ کراس کرنا نہیں آتا، لیکن چھوٹے بچے جو ہیں نا، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے والدین کا ہاتھ چھڑا کر خود سے روڈ کراس کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. تو ایسی صورت میں والدین کو ان کو کس طرح سے سمجھانا چاہیے اور کس طرح سے والدین کو روڈ کراس کرنا سکھانا چاہیے؟ اور پیارے نگران شورا، بعض لوگوں کی عادتیں ہوتی ہیں کہ ان کا دل چاہتا رہتا ہے کہ وہ لوگوں کو تنگ کرتے ہی رہیں، جیسے بچوں میں چپلے چھپانے کی عادتیں ہوتی ہیں. بعض لوگوں کی چیزیں تو مل جاتی ہیں لیکن بعض کی نہیں. تو آپ اس سب کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ماشاءاللہ. بچہ ہاتھ چھڑا لے تو اس کا مطلب بچے میں طاقت زیادہ ہے؟ نہیں، والد میں طاقت زیادہ ہے، بڑوں میں طاقت زیادہ ہوتی ہے. وہ ہاتھ کیوں چھڑائیں؟ اور پتہ ہے کہ ایسے موقع پر اگر بچہ ہاتھ چھڑا دیتا ہے تو پھر ایسے موقع پر بڑوں کو چاہیے کہ ہاتھ تھوڑا سختی سے پکڑیں، اور سڑک کے کنارے پر جب کراس کرنا ہے روڈ، اس سے پہلے بچے کو ایک دفعہ کہہ بھی دیں کہ بیٹا دیکھو ہاتھ پکڑ کے رکھنا، ہاتھ چھوڑانا مت. تو یہ انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے بچت ہو جائے گی. اور رہا بات تنگ کرنے کی، تو یہ تنگ کرنا درست نہیں ہے، اس میں بہت تکلیف ہوتی ہے، اور بیجا تنگ کرنے کی عادت اگر پڑ گئی تو یہ نقصان دہ بھی ہمارے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. تو اچھے بچے اس طرح مطلب کہ چیزیں چھپاتے کرتے اور تنگ کرنے والا نظام نہیں بناتے ہیں. چلے ایک اور آپ سے کے ساتھ خبر شیئر کر لیتا ہوں. یہی بچوں سے تعلق ہے، پلانٹیشن کے تعلق سے، کہ ہمیں پودے لگانے ہیں اور درخت بنانا ہے. پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے. بچوں کے لیے درخت کتنے مفید ثابت ہو سکتے ہیں، پودے، ہریالی؟ آئیے اس پر رپورٹ دیکھتے ہیں. درختوں کی قربت بچوں کی دماغی نشوونما کے لیے مفید قرار.
बच्चों को दरख्तों के करीब जाने दीजिए क्योंकि वहाँ वक्त गुजारकर इनकी दिमागी नशनुमा में इजाफा होता है। जिस तरह दरख्तों की शाखें बढ़ती हैं, ठीक इसी तरह बच्चों के दिमाग में शाख दर शाख अज़बी खलियात यानी न्यूरॉन भी तश्कील पाते हैं। लंदन में किए गए मुताले में 9 से 15 बरस के 3,500 बच्चों का जायजा लिया गया। इनमें से जिन बच्चों ने दरख्तों में वक्त गुजारा था, इनकी दिमागी सेहत और सलाहियतें बेहतर हुई। पता चला कि दरख्तों के करीब गुजारा गया वक्त नौउम्र बच्चों के दिमाग के लिए बहुत मुफीद होता है। ये दरख्तों और इंसानी दिमाग के दरमियान दुनिया की पहली तहकीक नहीं, इससे कबल अमेरिका में भी ऐसी तहकीकात हुई हैं, जबकि दरख्तों वाला कुदरती माहौल इंसानी दिमाग की तश्कील में मदद देता है और बिलखुसूस नौउम्र बच्चों के लिए तो बहुत ही मुफीद साबित होता है। एक तहकीक बताती है कि दरख्तों की पेचीदा अशकाल भी दिमाग पर असरअंदाज होती है। 2019 में शाया करदा एक तहकीक में कहा गया था कि सब्जे में परवरिश पाने वाले बच्चे ज़हनी तौर पर ज्यादा बेहतर काम अंजाम दे सकते हैं। ये तहकीक बताती है कि अगर आपके पड़ोस में भी दरख्त और सब्जा हो तो उसके भी मुफीद असरात मुरत्तब होते हैं। ये पौधे, दरख्त, हरियाली, इसकी यकीनन फ़वाइद हैं। आप भी अपने यहाँ अगर अभी तक आपने पौधा नहीं लगाया, ज़रूर पौधा लगाएं और दरख्त बनाएं ताकि हमें भी फ़ायदा हो और आने वाली नस्लों को भी इससे फ़वाइद हासिल हों। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। ऐ क़ारिआ तेरे